میرا میرے دو سوال ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے سوالات تیار ہیں، پوچھئے. صاحب کی حکومت آئی ہے، ہماری کمپنی جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس نے 3,000 بندے فائر کیے ہیں. تو اب سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جو 1 کروڑ نوکری دینی ہے، کیا یہ 3,000 بندے نکال کے 1 کروڑ نوکری ہوگی؟ 1 کروڑ اور 3,000 نوکری ہوں گی، یا 3,000 جو بندے نکلے ہیں یہ 1 کروڑ میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، آپ نے سوال تو ایک تھوڑا سا مزاح کا پہلو کریٹ کیا ہے اس کے اندر، یا طنز اس کے اندر ہے، لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ طنز جو ہے وہ شدید ترین درد کا بھی اظہار کا ایک طریقہ ہے. نوکری جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. کہنے کو ایک نمبر ہوتا ہے، ایک بندے کی نوکری جاتی ہے، آپ 3,000 کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لاکھوں نوکریاں جو گئی ہیں بائی دا وے پاکستان کے اندر اسٹیٹسٹکلی یہ اسٹیبلشڈ ہے، اور ایسی نوکریاں بھی گئی ہیں جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. تو ایک گھر جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، گھر کے افراد کی زندگیاں حتمی طور پر ان کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، تعلیم سے لے کر، صحت سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، شادیوں سے لے کر استحکام. آپ کون سی ایسی چیز ہے جو نوکری جانے سے متاثر نہیں ہوتی؟ لوگ گھروں سے نکالے جاتے ہیں. تو 1 کروڑ کی نوکریاں تو پتہ نہیں کب آئیں گی. ابھی تو ان نوکریوں کی بچانے کی بات ہمیں کرنی چاہیے جو جا رہی ہیں. شکریہ طاہر صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج سنا ہے کہ ڈالر 148 پہ جا کے روکا نہیں 148 پہ پہنچ گیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار ابھی کون ہے؟ کیونکہ ابھی ہمارے ملک میں تو ہمیں کوئی ذمہ داری نظر نہیں آ رہا ہے کہ ذمہ داری کس کے سر پہ ہے. اگر آپ نے اوپننگ کا بیانیہ میرا سنا ہوگا تو اس کے اندر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں ہے اس ملک کو کون چلا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں 144 پر روکیں، خدا کا واسطہ. اسٹیٹ بینک کے گورنرز میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور بعد جا کے اگلے دن ان کی طرف سے ایک جو وسپرنگ بینکوں کو ایڈوائس جاری ہوتی ہے، جو انفارمل نان فارمل ایڈوائس ہے کہ جی آپ جس مرضی ریٹ پہ ٹریڈ کریں، تو مارکیٹ میں بات پھیل جاتی ہے، ڈالر چھلانگ لگا لیتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اسپیکولیٹرز جو ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں. لوگ بلینئر ہو گئے ہیں سارے ٹریڈ کے اندر. اتنے احسن طریقے سے لوگوں نے رمضان المبارک کا فائدہ اٹھایا ہے. ان کے لیے تو صحیح معنوں میں چاندی ہے ہر طرف. ہر روزہ ان کے لیے خزانے کی کنجی کی خبر لے کے آ رہا ہے، اور ہر افطار کے اوپر وہ 2 بلین اوپر جا رہے ہیں. تو اسپیکولیٹرز لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی اس کے پیچھے ہیں. لیکن براہ راست جب ویژن نہیں ہو، امپورٹڈ ٹیمز آپ لے کر آئیں اور ایک دوسرے سے آپ کوآرڈینیٹ نہ کر پائیں. پرائم منسٹر کی بات جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تک پہنچ نہیں رہی. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ IMF کے معاہدے کے تحت چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر کسی اور سمت میں جا رہے ہیں. تو کوآرڈینیشن کوئی نہیں. میرا نام حماد ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے مینیج کیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے، نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، آپ بھی کئی دفعہ یہ بات اپنے تجزیوں میں کر چکے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ 2 جمہوری حکومتیں کم از کم 10 سال رہیں، الیکشن کمیشن کے تمام نمائندے انہوں نے خود نامینیٹ کیے، الیکشن کی اصلاحات ہوئیں اور سارا، اور اس کے باوجود بھی مقتدر حلقے جو ہیں اور انہوں نے جو ہے الیکشن کو مینیپولیٹ کر لیا. تو کیا یہ ٹوٹل فیلئر آن پارٹ آف پیپلز پارٹی اور نواز شریف نہیں ہے، اور کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو ہے پورا الیکشن مینیپولیٹ کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیے؟ اور اگر ایسا کرنا ان کے لیے ممکن ہے تو پھر یہ پارٹیاں کیا بھاڑ جھونکتی رہی ہیں، اور کیا انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہ جمہوری اداروں کا مستقبل کیا ہے اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تجزیاتی طور پر یا بطور رپورٹر جو میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا دوسرے رپورٹرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی کوئی ظاہر ہے بنیاد ہوتی ہوگی. اگر ہم سے تجزیے کے اندر سوال کیا جائے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا کیوں خیال ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کی وہ ویسے ہے جیسے کہ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس بات سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو دعووں کے ساتھ پھر ثبوت بھی سامنے لانے چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن مینیپولیٹ ہوئے اور آپ کے کا ووٹ چرایا گیا، تو پھر بتائیں اب چرایا گیا، کیسے چرایا گیا. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس نظام کے اوپر جس کے اوپر وہ عدم اعتماد کا ووٹ دے رہی ہیں،
پھر اس نظام کا حصہ بھی بنی ہوئی ہیں. ایک مینیپولیٹڈ سسٹم ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہے تو مینیپولیٹڈ لیکن ہم اس کا حصہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ رگ ہوئے ہیں, پھر جواب بھی نہیں دیتے کہاں پر رگ ہوئے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے کے اوپر ثبوت فراہم کرنا. رہی یہ بات کہ دیکھیں نظام کو سکٹل کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. آپ کسی بہترین نظام کو آپ اگر سکٹل کرنا چاہیں, سائبر سیکیورٹی کا نظام ہے, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ فلاں جگہ حملہ انہوں نے کر دیا, یہ مانتے ہوئے کہ نظام کے اندر سکم موجود ہوتے ہیں, لیکن اگر بہترین بھی نظام بنا لیں تو جو ڈٹرمنڈ ہے اس نے کرنا ہے. اسی طریقے سے نظام کو چلانا جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے. سکٹل کرنا جو ہے وہ آسان ترین کام ہے. نظام کو چلانے کا چیلنج ہمارے سامنے بہت زیادہ. تو یہ ذمہ داری کے انتخابات کے اوپر اعتماد لوگوں کا نہیں ہے, یا بہت بڑی جماعتوں کی طرف سے مقدمہ انتخابات کے نتائج کے خلاف بنایا جاتا ہے. یہ صرف انہی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی. یہ نظام کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کے اوپر اعتماد ہر ادارے نے بحال کروانا ہے. اگر وہ اعتماد بحال نہیں ہوگا تو بہترین الیکشن بھی بدترین دھاندلی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئیں گے.